بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نسل انسانی کی حفاظت اور بقا کا دار و مدار مرد عورت کے باہمی جنس روابط پر قائم ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے جو دنیا کی آبادکاری، زیب و دبائش اور ثمرات نتائج کا مرکز ہے۔ یہی فطری خواہش ہر جنس کو اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہونے پر اکساتی ہے، پھر اسی تعلق سے سکون، شفقت اور چاہت کی سوچیں پھوٹتی ہیں۔ اگر انسان کو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو اس سے ایسے فتنے جنم لیں گے جو انسانیت کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اگر آنکھوں تصور سے دیکھا جائے کہ ایک عورت پر ہر طرف سے چند لوگ جھپٹ رہے ہیں تو نتیجے کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ حسد، بغض، کینہ، ظلم، اختلاط نسل، فساد نسب، ضلالت اور طرح طرح کے جسمانی روحانی امراض خبیثہ کا ایک سیلاب رواں ہے جو انسانیت کو بہا لے جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس لیے حکمت ربانی کا یہ تقاضا تھا کہ ایسا خدائی قانون نازل کیا جائے جس سے انسان کی بھلائی مقصود ہو۔ شادی کے امور متعلقات اسی حکمت الہی کے عطا ہیں۔ اس میں مرد و عورت ہر دو کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے، درست تعلق قائم کرنے کے اصول و ضوابط ہیں، اپنے اس تعلق کو مضبوط پائیدار رکھنے اور اسے راحت اور خوشحالی میں بدلنے کے لیے واضح خطوط متعین کر دیے گئے ہیں جن پر چل کر دنیا کی خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ شادی ہمارے ہادی رہبر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ یہ نفس کی پاک دامنی، معاشرے کی حفاظت اور مسلمانوں کی کثرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کی اہلیت استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ اس سے نگاہ پست نیچی ہو جاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ، اور جو اس کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ شادی نسل کے لیے کھیتی، نفس کے لیے سکون، زندگی کے لیے سامان، دل کے لیے اطمینان اور شرمگاہ اور دیگر اعضاء کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں راحت کا سامان ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس سے ستر پوشی، حفاظت اور انسان کے لیے نیک اور دنیا آخرت میں نفع مند اولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ شادی اسلام میں ایک مضبوط رشتہ، پختہ وعدہ، معاشرتی فرض، نفسیاتی سکون، مرد و عورت میں محبت کا ذریعہ اور دل و عقل کے فطری رجحان میں اعتدال پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس کے بغیر نفس بے قرار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک عبادت بھی ہے جس سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات مکمل طہارت اور صفائی کے عالم میں ہوتی ہے۔ اے نوجوانان اسلام، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی نگاہیں پست رکھو، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے شادی کرو۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہارے لیے فراوانی کے دروازے کھول دے گا۔ محض اخراجات کے خوف سے شادی سے بے رغبت مت رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ تنگی کے بعد کشادگی اور مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو،
اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی۔ اگر وہ محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے شادی کرو، وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنسی اختلاط کے بارے میں اور اس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جنسی تعلق کے اصل 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، نسل انسانی کی بقا، تاکہ وہ تعداد پوری ہو جائے جو اللہ نے اس جہان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ نمبر 2، پانی یعنی کہ منی کا اخراج، جس کا رکے رہنا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، شہوت پوری کرنا، لذت کا حصول اور نعمت سے لطف اندوز ہونا۔ شادی کے بہت فوائد ہیں، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ زنا سے بچاتی اور نظر حرام سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے نسل جاری رہتی ہے اور نسب محفوظ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نفسیاتی ٹھہراؤ اور ایک طرح کا سکون واقع ہو جاتا ہے۔ زوجین اچھے خاندان کی، جو مسلم معاشرے کی بنیاد ہے، تشکیل میں تعاون مہیا کرتے ہیں۔ خاوند بیوی کی حفاظت اور کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ بیوی گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے، جو اس کی فطری ذمہ داری ہے۔ معزز دوستو، شادی کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔